الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سپیریئر کالج کی طرف سے آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر مکالمہ نویسی کے بارے میں ہے۔ اسٹوڈنٹس، مکالمہ کا معنی ہے بات چیت کرنا، ہم کلام ہونا اور گفتگو کرنا۔ اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ افراد کی باہمی گفتگو جو ہے وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، انسان کو دیگر مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اپنے خیالات کو الفاظ میں منتقل کرنے پر قادر ہے۔ لفظ جو ہیں وہ کسی بھی انسان کی قوت ہیں اور آدمی کی شخصیت کے عکاس بھی ہیں۔ مخصوص پس منظر میں کسی شخص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی سیرت اور کردار کے لاتعداد پہلوؤں کو آئینہ کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھا جائے تو گفتگو اور مکالمے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کسی آدمی کی گفتگو اس کی نفسیات اور اس کے اندر کی کائنات ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ آپ اس کے ذریعے اس کے اندر کی کائنات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں کہ مکالمہ جو ہے کسی بھی شخص کے صرف خیالات، اس کے رجحانات اور میلانات کوئی نہیں ظاہر کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے متعلقہ فرد کے خاندانی پس منظر، سماجی رتبے، معاشرتی حیثیت، اس کا ذہنی معیار اور اس کی عصری سوجھ بوجھ کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ ایک پڑھا لکھا شخص، ایک عالم فاضل شخص ہے اور ایک کوئی گنوار ہے، تو دونوں کی بات چیت جو ہے وہ فوراً پہچانی جاتی ہے۔ کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کیا ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو اس کی بات جو ہے وہ بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو ادب جو ہے اس میں مکالمے کی اہمیت جو ہے وہ اسی لیے بہت زیادہ ہے۔ آپ یہ چیزیں آپ ڈراموں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ڈرامے کے کردار ہیں یا افسانے کے کردار ہیں یا ناول کے کردار ہیں، ان کی گفتگو آپ کے سامنے پوری ان کی منظر کشی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، یعنی وہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مکالمہ جب آپ لکھتے ہیں تو اس کے اصول جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اچھا جی، اس میں پیپر میں یہ سوال نمبر 6 ہوتا ہے اور اس میں چوائس ہوتی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے مکالمہ لکھنا ہے یا آپ نے روداد لکھنی ہے۔ تو زیادہ تر بچے جو ہیں وہ روداد کو ترجیح دیتے ہیں لکھنے میں۔ اچھا، مکالمے کا آغاز اور انجام جو ہے وہ دونوں فطری ہونا چاہیے۔ آغاز اور اختتام پر منظرنامہ، یہ میں آگے آپ کو ابھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو لکھنا کس طریقے سے ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ جب آپ دو افراد کے درمیان بات جو ہے اس کو آپ بتا رہے ہیں، آپ اس کو لکھ رہے ہیں، تو سماج میں مختلف طبقات ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بھی اس میں سے طبقہ فکر جو ہے وہ اس کا اگر انتخاب کیا ہے تو ان کا جو انداز تکلم ہے، ان کا جو طرز گفتگو جو ہے اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اس کا سن، اس کا سال، اس کا فرق بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک چھوٹے بچے کے منہ سے ایک 60 سالہ شخص کی باتیں نکال رہے ہیں، یا کوئی 60 سالہ شخص ہے تو وہ بالکل ایک 10 سالہ بچے کی سی باتیں کر رہا ہے۔ اس جو بولنے والا ہے، جو آپ نے کردار سامنے پیش کیا ہے، اس کے جو فکرات ہیں وہ بڑے غیر فطری، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ فطرت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں، بناوٹ اس میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے کردار کے ساتھ وہ ساری میچ کرنی چاہیے۔ پھر مکالمہ نگار کا جو مشاہدہ ہے وہ بڑا وسیع ہونا چاہیے۔ آپ اس میں اس کی جو گفتگو ہے وہ روزمرہ بول چال ہو، اس میں بڑے شائستہ الفاظ ہوں، گفتگو میں بناوٹ اور کوئی سنہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ گفتگو برجستہ اور بے ساختہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ نہ نظر آئے کہ ایک بات جو ہے وہ آپ بنا کے لکھ رہے ہیں، بلکہ ایک ربط اور ایک تسلسل جو ہے وہ آپ کی بات میں نظر آنا چاہیے۔ پھر دونوں افراد کے مکالمے جو ہیں وہ مختصر ہونے چاہیے، طوالت سے اعتراض کرنا چاہیے ہے۔ اچھا، اس میں یعنی یہ نہ ہو کہ آپ ایک فرد جو ہے اس کی اگر اس کا ایک آپ لکھ رہے ہیں ڈائلاگ جو ہے وہ آپ لکھ رہے ہیں تو وہ 3 سے 4 لائنوں پر چلا جائیں۔ ایک آدھ دفعہ اگر ایسا ہو جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بار بار آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک فرد نے 3 لائنیں کہی ہیں، دوسرا 4 لائنوں میں جواب دے رہا ہے
اور پھر جو ہے وہ پہلا اگر وہ 5 لائنوں میں جواب دے رہا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ منفی اثر ڈالتی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کرنا. بات جو ہے وہ اختصار میں بہت زیادہ اختصار بھی ہونا چاہیے لیکن درمیانی جو ہے وہ بات، یعنی بات اس طرح سے نہ ہو کہ سننے والا جو ہے یا پڑھنے والا جو ہے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے. دونوں کرداروں کی باہمی گفتگو جو ہے وہ مربوط ہونی چاہیے ہے. مکالمہ جو ہے اس میں بحثیت مجموعی سوالیہ انداز سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیں بات میں کہیں کہیں تو آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے ہے کہ ایک جو کردار ہے وہ تو مسلسل سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آگے سے جواب دیے جا رہے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ غلط اثر ڈالتی ہے. اچھا، پھر جو کرداروں کی گفتگو ہے اس میں ایک تدریجی ارتقاء ہونا چاہیے ہے، یعنی جو زیر بحث موضوع ہے اس پر آپ نے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ بتدریج منتہا کی طرف بڑھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں درمیان میں لا کے آپ نے اسی کو سٹاپ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے نہیں کرنی ہے بلکہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ آپ بات کو کریں اور بڑے طریقے کے ساتھ اس کو اختتام کی طرف لے کر آئیں. پھر اس میں ایک چیز اور ہے کہ دوران گفتگو آپ اشعار کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. آپ اقوال، احادیث اور آیات جو ہیں موقع کی مناسبت سے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. بات جو ہے وہ متعلقہ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ گفتگو جو ہے وہ آپ کوئی اور کر رہے ہیں لیکن شعر جو ہے وہ بیچ میں آپ کچھ اور لکھ رہے ہیں. فرض کریں کہ سگریٹ نوشی کا مکالمہ ہے یا مہنگائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ مہنگائی میں آپ سگریٹ نوشی کو لے آئیں اور جہاں سگریٹ نوشی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر آپ مہنگائی کو بیچ میں لے آئیں یا آپ وہاں پر فیشن کو بیچ میں لے آئیں یا وہاں پر تعلیم. مطلب جو بھی بات آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کا موضوع جو ہے وہ نظر آنا چاہیے ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اشعار ہیں، اقوال، احادیث، یہ جو حوالہ جات ہیں یہ آپ کی بات کو بڑا ایک بھرپور بنا دیتی ہیں، اس کو کہ اچھا اثر ڈالتی ہیں. اچھا، اس میں مکالمہ جو ہے یہ آپ کا 3 سے 4 صفحات کا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ ذرا لکھنے کی بجائے جو ہے وہ 2 صفحات لکھ کر ہی اس کو ختم کر دیں یا آپ 3 صفحات پر ہی اکتفا کر لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 3 سے 4 صفحات تک اس کو لازمی لے کر جائیں. اصول کیا ہوتا ہے کہ جو دونوں کردار ہیں نا ان کے ڈائلاگ جو ہیں وہ آپس میں 15-15 ہونے چاہیے سلام دعا کے بعد. لیکن وہ بات جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ وہ نظر آئے کہ آپ نے اس پر محنت کی ہے. آپ جتنا اس کو لکھیں گے اور جتنا پڑھیں گے، اپنے آس پاس کے حالات پہ نظر ڈالیں گے، آپ کا علم اور آپ کی جو معلومات ہیں وہ اتنی زیادہ وسیع ہو جائیں گی اور آپ اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں. پھر آپ کی بات جو ہے اس میں بناوٹ نظر نہیں آئے گی. اچھا، اب اگلا ہے کیا ہے کہ آپ نے مکالمہ لکھنا کیسے. یہ یہاں پر اس کو لکھنے کا طریقہ ہے. سوال نمبر 6 کی ہیڈنگ لگائیں، اس کے آگے بڑا سا کر کے لکھیے مکالمہ اور اس کو ڈبل انڈر لائن کر دیجئے. اس کے بعد مارکر کے ساتھ ہی نیچے آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے تمہیدی منظر، اور بریکٹ میں آپ نے وہ لکھنا ہے. تمہیدی منظر کیا ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ جو کردار ہیں وہ کر کیا رہے ہیں اس سے پہلے. فرض کریں کہ آپ جو ہیں وہ درزی اور گاہک کے درمیان لکھ رہے ہیں تو اس میں بتائیں کہ درزی جو ہے وہ کپڑے کاٹ رہا ہے اور اس کے کاریگر جو ہیں وہ کپڑے سی رہے ہیں. اتنے میں ایک گاہک نمودار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے کہ تمہیدی منظر. اور پھر آپ ان کے درمیان جو ہے وہ بات چیت شروع کریں گے. سلام دعا کے بعد السلام علیکم ہے، وعلیکم السلام ہے، حال چال پوچھ لیں. یہ ایسے جملے ہیں کہ جو آپ کے مکالمے میں شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ ان کو ان 15 مکالموں میں نہیں لے کر آئیں گے. اصل بات اس کے بعد شروع ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ آگے جو ہے وہ بات شروع کریں اور اس کو لکھیں. اچھا، نام جو ہے وہ آپ نے جہاں پر مارجن لائن لگائی ہے حاشیے کے اندر آپ نے نام لکھنا ہے، حاشیے سے باہر نام نہیں لکھیں گے. ٹھیک، حاشیے کے اندر نام لکھ کے تھوڑی سی آپ نے اسپیس دینی ہے. اس کے بعد رابطہ کی علامت لگائیں اور پھر جو ہے وہ آپ آگے لکھنا شروع کریں. بچے کرتے کیا ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ایک کردار کی 2 جو ہے وہ لائنیں ہیں تو پہلی لائن لکھی ہے تو دوسری لائن بالکل اس کے سٹارٹ سے شروع کر دی ہے.
آپ نے یہ کام نہیں کرنا. جہاں پر آپ نے ایک کردار کا نام لکھا ہے اس نام کے نیچے آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا. یہ جیسے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اس نام کے نیچے آپ نے کچھ نہیں لکھنا, بلکہ جہاں سے آپ نے پہلی لائن شروع کی ہے بالکل اسی کے نیچے ہی آپ آگے لکھیں گے. وہ جو ناموں والی جگہ ہے سائڈ پہ, وہاں پر آپ کچھ بھی نہیں لے کر آئیں گے. اگلا کردار آپ نے لکھا ہے, جیسے فرض کریں پہلا ہم نے عامر لکھا ہے, دوسرا ہم کاشف لکھ رہے ہیں, بالکل اسی کے نیچے اور جو علامت ہے رابطہ کی علامت جہاں پر پہلے لگائی ہے, دوسری دفعہ آپ نام جو لکھ رہے ہیں کردار کا, وہ رابطہ کی علامت بالکل اسی کے نیچے آنی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آگے سے جو ہے وہ آپ لکھیں. تو یہ ترتیب جو ہے دیکھیں آپ کے مکالمے کی خوبصورتی کو بھی بڑھائے گی. ہوتا کیا ہے, ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دلچسپی آپ کی تعلیم میں کس حد تک ہے. ٹھیک, آپ کے اساتذہ جو ہیں وہ آپ کو کتنا بتا رہے ہیں, کتنا سکھا رہے ہیں, اور آپ کے اندر وہ علم سیکھنے کی لو جو ہے وہ کس قدر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ دلچسپی آپ کی نمبر لینے کی, ٹھیک ہے, آپ نے وہ گلے سے اتار کے نہیں پھینکنا ہے, اس کو سر سے نہیں اتارنا ہے, بلکہ وہ نمبر حاصل کرنے کی وہ جو ایک کوشش ہے وہ آپ کی اس میں نظر آئے گی. اور جب چیکر یہ دیکھتا ہے کہ بچے نے محنت کی ہے اور اس نے اس کو سیکھنے کے لیے, اس نے نمبر لینے کے لیے اتنی توقع کی ہے, تو وہ آپ کو اس نے نمبر لازمی دے گا. لیکن عموماً 8 نمبر آتے ہیں, لیکن بہت اچھا آپ نے اگر مکالمہ لکھا ہے تو 9 نمبر جو ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اچھا, پھر اس میں آپ نے اختتامی منظر جو ہے وہ بھی لکھنا ہے لازمی. یہ کام کر کے, یا وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ وہ درزی ہے اور گاہک ہے, تو اس نے اپنے کپڑے لیے اور وہ لے کر چلا گیا, یا وہ کوئی خریدار ہے تو اس نے اپنی چیز لی اور وہ لے کر چلا گیا. تو یہ اختتامی منظر جو ہے وہ لازمی لکھنا ہے. جیسے 2 جو طالب علم ہیں وہ اگر پہلے کوئی بات کر رہے تھے تو اختتامی منظر جو ہے وہ آپ ایسے لکھیں گے کہ اتنے میں بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجتی ہے, اور یا لیکچر ختم ہونے کی گھنٹی بجتی ہے, اور دونوں طالب علم جو ہیں وہ اپنی اپنی جماعت میں چلے جاتے, کمرے جماعت میں چلے جاتے ہیں, یا اس کے علاوہ کچھ بھی. مطلب آغاز اور جو اختتام ہے وہ آپ نے لازمی لکھنا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے. ہر سوال کے آخر میں آپ نے اس کی جو اختتامی لائن ہے, اینڈنگ لائن جو ہوتی ہے, وہ آپ نے لازمی لگانی ہے. تو یہ وہ چند اصول تھے کہ جن کے ذریعے آپ اپنا مکالمہ جو ہے وہ اس کو بڑا مؤثر بنا سکتے ہیں. ان کو مد نظر رکھیے گا اور بار بار جو ہے وہ اس کی مشق کرتے رہیے گا کہ جتنا آپ لکھیں گے, جتنی آپ پریکٹس کریں گے, اس سے آپ کی جو کمی بیشی ہے وہ اتنی زیادہ دور ہو جائے گی. اور اچھا ہاں, ایک چیز اور جو مجھے پہلے یاد نہیں رہی ہے, دیکھیں آپ پیپر حل کرتے وقت جو ہے بہت ذرا کانٹ چھانٹ جو ہے اس سے پرہیز کیجیے گا. وہ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے بار بار ایک چیز کاٹی ہے, اس کو دوبارہ لکھا ہے, پھر کاٹا ہے, پھر لکھا ہے, تو اس سے آپ کے پرچے کا حسن ماند پڑ جائے گا. اور جو ممتحن ہوتا ہے وہ جو آپ کی روشنائی کے دھبے ہو رہے ہیں, یا وہ بار بار جو کٹنگ ہوتی ہے, تو وہ اس میں الجھ کر جو ہے وہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, اور وہ اس ریئیکشن میں نمبر جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا. اس کا بہترین جو ہے وہ طریقہ کار اور حل جو ہے اس کا بہترین وہ یہی ہے کہ آپ جتنا لکھیں گے, اس کی جتنی مشق کریں گے, آپ کی خامیاں اور کوتاہیاں جو ہیں